الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، ہر ہفتے کی طرح ایک بار پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسی طریقے کو اسی طرح ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہم پھر سے مل رہے ہیں اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قیمتی موقع عطا فرمایا، ورنہ لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ہیں جن کا نام مسلمان ہے، جن کا نام آدم ہے، جن کا نام سلیمان ہے، جن کا نام موسیٰ ہے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں عطا فرمائی۔ وہ کسی دین کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو دین کے کام کرنے والے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب آپ خود انداز لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ اللہ کے کتنے ان چنندہ بندوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق دی۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند منٹیں، چند لمحات ایسے عطا فرمائے کہ ہم اس کو یاد کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں فی الحال ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کی طرح ایک نبی بنایا، ان کو انہی کی قوم میں منتخب کیا، انہی کی قوم کے اندر دعوت کے کام کی ذمہ داری سونپی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بخوبی ادا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے کہ اپنے کام کے لیے انہی کے درمیان رہنے والے کسی شخص کو منتخب کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام معزز تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے منتخب کرتا ہے تاکہ ان تک بات پہنچانے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، ان کی تہذیب کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو انہی کی قوم پر منتخب فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کام کے لیے کس کو پسند فرمانا ہے، کس کو چننا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو بھی لوگوں نے ٹھکرایا، لوگوں نے ان کو گالی دی، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے خاندان کو برا بھلا کہا، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہا۔ لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خصوصی صبر عطا فرماتے ہیں، ایک شخصیت عطا فرماتے ہیں، ان کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے، ان کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہم سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو برداشت کر جاتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، بری باتیں کہیں، گالیاں دیں، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہا، لیکن پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ کفار کہتے تھے اے ہود ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ہود علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں۔ اے ہود ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے، اور تمہاری باتیں سن کر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد ان کی دشمنی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی۔ اب وہ سمجھنے لگے کہ حضرت ہود علیہ السلام ہمارے معبودوں کو تو گالی دے رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس کو بھی گالی دے رہے ہیں، اور ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہمارے باپ دادا ان کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں ان کی مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ تو ان کو اور زیادہ غصہ آنے لگا، حالانکہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو بت ہیں ان کو ان لوگوں نے خود اپنی ہی طرف سے بنا لیا ہے، خود ان کو تراشتے ہیں، خود ان کا نام رکھتے ہیں، پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا انسان جو خود مجبور ہے، جس کو خود کے اندر طاقت نہیں ہے، جس کے خود کے اندر طاقت نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو آپ کے وجہ سے وجود میں آیا ہے، وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، گناہ کا پردہ، کہ لوگ احساس ہی نہیں کر پاتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور اس طرح انہی کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم اذان سنتے ہیں لیکن نماز کی طرف نہیں جاتے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم قرآن شریف نہیں پڑھتے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں دعاؤں میں رونا نہیں آتا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دماغ پر گناہوں کا پردہ پڑ چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سچ ہے، حالانکہ انہوں نے تھوڑا بھی دماغ نہیں لگایا۔ لیکن اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھاتے رہے، لیکن آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے کہ جس دن وہ تم کو جکڑ لے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ لیکن کفار یہ سن کر کہنے لگے کہ اے ہود، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اے ہود تو اپنے اس عذاب کو لے آ، ہم نہیں ڈرنے والے، ہم نہیں بدلنے والے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم لوگ بھی انتظار کرو، انشاءاللہ وہ عذاب عن قریب تم کو جکڑ لے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ان کا یہ رویہ دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب طے کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے عذاب نے خشک سالی کی شکل اختیار کی، دور سے دور تک کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، تمام ہر طرف خشک حالی تھی، زمین سوکھ چکی تھی۔ اب لوگ ڈرنے لگے، لوگوں کو محسوس ہونے لگا، لوگ سمجھنے لگے کہ شاید یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب لوگوں کو حضرت ہود علیہ السلام نے پریشان دیکھا، حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے، تو حضرت ہود علیہ السلام کے دل میں رحم آیا، ان کے اندر رحم کا سمندر ابل پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے چاہا کہ ایک بار پھر ان کو دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ اب شاید وہ سمجھ جائے۔
تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ایک اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن قوم بڑی بدبخت تھی، بڑے سرکش لوگ تھے، انہوں نے ابھی بھی حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے ابھی بھی گالیاں دی، ابھی بھی ان کو برا بھلا کہا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اب ان پر اصل طور پر نازل ہوا، لہذا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز ہوائیں چلی، بہت ہولناک ہوائیں چلی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئی، بستیاں کی بستیاں اجڑ گئی، قوم کی قوم دفن ہو گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اعلیٰ جسم والے لوگ، وہ قوت والے لوگ جو ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھاری بھرکم جسم دیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی، اعلیٰ جسم والے اور قوت والے لوگ اس طریقے سے پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسا کہ درخت بے جان ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضرموت ایک شہر ہے، اس کے پاس کثیف احمر کے نام سے ایک ٹیلہ ہے، لال سرخ ٹیلہ۔ اس کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کے بارے میں روایت ملتی ہیں مشہور، اور جو روایت جس کو معتبر، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ روایت وہیں تک اسی کا اشارہ کرتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی وفات ہو گئی، اور یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی ہسٹری۔ ہمیں سپورٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اسی طریقے سے اور بھی تاریخ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ویڈیو لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔